بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر اور آنسوں پر قابو پا کر سنیں۔ حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت ان عظیم مصیبتوں میں سے ایک ہے جو روز عاشوراء اہل بیت رسول پر ڈھائی گئی، جب سرکار سید الشہداء کے تمام اصحاب با وفا اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر چکے اور اب اولاد امام حسن مجتبیٰ کی باری آ گئی، تو حضرت قاسم محضر امام حسین میں شرف یاب ہوئے اور عرض کی، چچا جان، آپ مجھے مرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت نے جواب دیا، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو، لہذا تم میدان میں نہ جاؤ۔ میرے نور نظر، تمہارا وجود میرے دل شکستہ کی ڈھارس و سکون ہے۔ واقعاً یہ بہت عظیم مقام ہے کہ کوئی 13 برس کا بچہ اپنے چچا کے سکون قلب اور دل کی ڈھارس کا ذریعہ ہو۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو آپ نہایت غمگین اور افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور چچا کے پیروں پر سر رکھ کر اصرار کرنے لگے۔ اسی اثناء میں قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر بازوں پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا، جب تم پر کوئی سخت وقت آن پڑے تو تم اس تعویذ کو کھولنا اور اس کی عبادت کو پڑھنا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرنا۔ جناب قاسم نے اپنے دل میں کہا کہ بابا کو شہید ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن کسی بھی دن اس سے بڑی مصیبت سے دو چار نہیں ہوا ہوں۔ اب مجھے اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور تحریر کو ملاحظہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا، میرے لاڈلے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا اور رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا اور اپنے چچا کے ہمرکاب رہ کر شجاعت حسینی کے جوہر دکھانا، اور اگر تیرے چچا اجازت نہ دیں تو اتنا اصرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائیں۔ جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے، تحریر کو لا کر سرکار سید الشہداء کے سپرد کیا۔ جیسے ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ دونوں نے بہت گریہ کیا۔ بہرحال سید شہداء قاسم کو خیمے میں لے کر گئے۔ حضرت عباس اون اور ام فروہ کو اپنے قریب بلایا اور زینب کبریٰ سے فرمایا، بہن، میرے اسلاف کے تبرکات کا صندوق لاؤ۔ غرض صندوق لایا گیا۔ مولا نے امام حسن کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا۔ امام مجتبیٰ کا امامہ سر پر باندھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسین نے جیسے ہی بھتیجے کو آمادہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فریاد بلند کی، اے میرے لال قاسم، کیا اپنے پیروں آپ ہی موت کی طرف جا رہے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، چچا جان، کیسے نہ جاؤں، کیونکہ آپ دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار ہیں۔ چچا، اس بھتیجے کی جان آپ پر قربان ہو جائے۔ امام نے قاسم کے گربان کو چاک کر دیا اور امامے کے دونوں سروں کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس طرح آپ نے بھتیجے کو رخصت کیا تاکہ دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں اور گرمی آفتاب سے بھی امان میں رہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامہ کو کھولا اور فرمایا، کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے۔ قاسم بن حسن نے اس خوف سے کہ وہ کم سن ہیں، کہیں شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہ ہو، عرض کی، چچا جان، میں کن افراد کے ہمراہ شہید ہوں گا؟ حضرت نے قاسم کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، برادر زادے، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔ حمید ابن مسلم ازدی کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا کہ جس کا پیرہن اور لباس کچھ پھٹا ہوا ہے اور عربی نالین پہنے ہوئے ہیں، کہ جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 35 افراد کو قتل کر دیا۔ جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں ہے تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے
عمر زادی آگے بڑھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ جنگ کی اس افراتفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر آپ کے فرق اقدس پر ایک زوردار وار کیا جس کے سبب سر دو نیم ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کے مانند جو کہ بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت پہنچے جب عمر آزادی سر قاسم کو بدن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی، امام بھتیجے کے سرہانے پہنچے۔ عجیب منظر دیکھا، قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا رو کر بین کرنے لگے، اے میرے لال قاسم، میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پر نہ آ سکا اور آپ کی مدد نہ کر سکا۔ اب فاطمہ کا لال لاش اٹھانا چاہتا ہے۔ قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا۔ پامالی سم اسباق کے سبب پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ حضرت نے لاش کو لا کر اکبر کی لاش کے برابر رکھ دیا۔ ایک بار پھر اہل بیت کرام میں ایک احرام برپا ہو گیا۔ مولا نے سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ محترم ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔